آہے سحرگاہی، سحرگاہی یعنی صبح کے ٹائم، صبح کے وقت جلدی اٹھ جانا، اور جلدی اٹھ کر آہو نالا اور فریاد کرنا۔ اٹھنا نہیں ہے بلکہ اٹھ کر کچھ کرنا ہے۔ مذہب نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ صبح جلدی اٹھو۔ اب مذہب کے معاون چند ایک چیزیں اور بھی ہو گئی ہیں، گویا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو تقویت دے لی ہے مذہب کے ساتھ مل کر۔ ماہرین نفسیات نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں جلدی اٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فلاسفہ تھے، جو فلسفی لوگ تھے نا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ صبح جلدی۔ اب کیا ہوا؟ اب سائنس کہہ رہی ہے صبح جلدی اٹھو۔ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ روبن شرما کا نام میں لیتا رہتا ہوں، اس نے ایک کتاب لکھی 5 AM کلب، اس نے تہلکہ مچا دیا، اور اب بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک 30,000 لوگوں کی کانفرنس تھی یہ لاہور میں، CPC کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس، مختلف فری لانسرز تھے، آئے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں پر سنی علی نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ صبح جلدی اٹھو، لیکن سب سے پہلے جس نے بات کی وہ مذہب ہی تھا۔ قرآن پاک میں بہت جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دیکھیں تو دیگر کتابوں میں بھی صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے بہت بڑی باتیں کی گئی ہیں۔ اور پھر نہ صرف باتیں کی گئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہمارا زمانہ گزرا ہے، اس میں جتنے بھی ذہین ترین لوگ تھے اور جتنے بھی بڑے مغز تھے، کسی بھی لحاظ سے بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، وہ ہمیشہ صبح جلدی ہی اٹھتے تھے۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیں، لوگ جلدی اٹھتے ہیں۔ ہمیں اس طرح دھکیلا جا رہا ہے دیر کی طرف، حالانکہ ہم نے اپنے وہ اس پینڈولم کو اور اس زاویے کو واپس لے کر آنا ہے۔ ہم یہاں پر آ چکے ہیں، یعنی 7-8 بجے پر چلے گئے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جب 7-8 بجے انسان اٹھے گا تو اس کے بعد اس کے معمولات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اقبال کیا کہتے ہیں صبح گاہی کے حوالے سے، صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے؟ الحمدللہ میں نے کافی دنوں سے کوشش کی کہ کوئی مضمون مجھے باقاعدہ اقبال پر نہیں ملا کہ جسے میں پڑھتا اور آپ کو سنا دیتا۔ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ٹٹولا، ان کو دیکھا، پھر ان مضامین کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے آپ کے سامنے چند ایک اشعار جو مجھے ملے وہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک جگہ پر اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو صبح اٹھ کر جو اشک بہایا جاتا ہے نا، اس بات میں اس بات کو پوشیدہ پایا ہے کہ جو گوہر، جو موتی، جو لال اور جواہر اب سمندر میں بھی ختم ہو چکے ہیں یا نایاب ہو چکے ہیں نا، وہ مجھے صبح اٹھ کر ملے ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو کچھ تو ہے نا صبح اٹھنے میں۔ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق وہ جب اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے دور ہوتا ہے تو یہ ایک رنگ ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک چاشنی اور ایک تڑپ یہ ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ وصال میں بھی بیٹھا ہو، قریب بھی بیٹھا ہو نا، ایک تڑپ پھر بھی رہتی ہے۔ عاشق صادق جو ہوتا ہے، چاہے دور ہو چاہے قریب ہو، بامے ہجر ہوئے وقت ہوا، ہاں ہم آگے سمجھ، یعنی کہ جی سنیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ چاہے آپ دور ہوں یا قریب ہوں تو ایک مزہ الگ سا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی حیرت ہوتی ہے، کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، یعنی کہ عشق جو ہے نا وہ آپ کو صبح بھی کبھی کبھی جگا لیتا ہے، اور بہت دفعہ جگا لیتا ہے۔ وہ عاشق ہی کیا جو صبح نہ اٹھ سکے، وہ عاشق ہی کیا ہے؟ کہے کہ میرا نام کیا ہے؟ عاشق، اور کتنے بجے اٹھتے ہو؟ سورج کے بعد۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج مجھ سے جیت گیا ہو، کبھی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکا میری زندگی میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ کیا عجب میری نواحائے سحرگاہی سے، کیا عجب میری نواحائے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش جو تیری خاک میں ہے۔
اقبال کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر صدا لگا رہا ہوں نا، یہ اپنی شاعری کر رہا ہوں، اور اے مسلمان، ہو سکتا ہے کہ جو تیرے اندر ایک جو چنگاری باقی ہے نا، شاید وہ جاگ جائے اور وہ بھڑک اٹھے۔ یہ وہ اپنا درد بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عطار کون ہے؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اقبال نے ان 4 بزرگوں کا ذکر کیا نا، تھوڑا سا ان کا تعارف ہو جائے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور میں پیدا ہوئے، 1230 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، ان میں مشہور کتاب آپ جانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء، آپ کے گھروں میں موجود ہوگی، تذکرۃ الاولیاء آپ نے لکھی۔ اسی طرح ایک کتاب لکھی منطق الطیر، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آج کل تو بلکہ پچھلے 50 سالوں سے نا یورپ اس کتاب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اس پر پلیز کروا رہے ہیں، ڈرامے کروا رہے ہیں۔ اور ایک کتاب بڑا چھوٹا رسالہ ہے، درس نظامی میں بھی شامل ہے، پند نامہ، اس کا ذکر میں یہاں پر اس لیے بھی کروں گا کہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پند نامہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک شعر پڑھ کرنا بندہ ولی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ وہ بزرگ ہیں۔ آپ فارماسسٹ تھے، عطار تھے، تو کیمسٹ تھے آپ، اور فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور سیاح بھی تھے۔ آپ نے بغداد، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق، شام، خوارزم، ترکی اور ہندوستان کا سفر کیا۔ سفر ضروری ہے، زندگی کے لیے سفر ضروری ہے، یہ سفر کرنا چاہیے۔ اقبال بھی کہتے ہیں حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ میں نے قاری صاحب بیٹھے ہیں، قاری شمس الدین صاحب، آج سے تقریباً کوئی 5 سال پہلے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ جب سفر میں جاتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ کیا تھا قاری صاحب، یاد ہے آپ کو؟ جو سفر کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے، جو سفر نہیں کرتے وہ نہیں بتا سکتے۔ جنہوں نے وہ لالا زار نہ دیکھے ہوں، یا جنہوں نے سمندر کا نظارہ نہ کیا ہو، یا جنہوں نے وہ صحرا نہ دیکھے ہوں، پہاڑ نہ دیکھے ہوں، وہ کیسے بتائیں گے؟ سفر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں لکھ لیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے۔ سفر با مقصد سفر ہونا چاہیے، صرف وہاں پر جائیں اور واپس آ جائیں یہ نہیں، بلکہ سفر ہو، وہاں کے حالات، واقعات، لوگوں سے ملیں، کوئی نئے دوست بنائیں، نئے واقف بنائیں، آپ کو لگے کہ کچھ نئے بندے ہماری زندگی میں ایڈ ہو گئے۔ آپ اپنی دکان چلاتے تھے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بابا جی آئے اور وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور یوں کر کے حیران ہو کر دیکھنے لگے آپ کے سارے چیزوں کو۔ تو یعنی جب آپ باقاعدہ صوفی نہیں تھے، علم تو رکھتے تھے بڑا، لیکن باقاعدہ صوفی نہیں، تصوف کی راہ پر نہیں چلے تھے، تو وہ آئے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بابا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کھڑے ہیں اور مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار بس دیکھ رہا ہوں تمہارے اس حالات کو اور ساری چیزوں کو۔ میں نے کہا بابا جی پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی مشکل سے مرو گے، تم کتنی مشکل سے مرو گے، یہ سارا سامان اور یہ چیزیں تم نے بنائی ہیں، تم مرو گے کیسے؟ اتنا یعنی تم اپنے آپ کو تم نے اس دنیا میں لگایا ہوا ہے، مرو گے کیسے؟ انہوں نے کہا بابا جیسے تم مرو گے میں بھی مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جیسے میں مروں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیالہ زمین پر رکھا اور سو گئے اور مر گئے، سو گئے اور مر گئے، چلے گئے۔ وہ کیسے مرتے اس طرح فرید الدین عطار؟ بس پھر انہوں نے چھوڑا اور اس لائن پر آئے اور نکل پڑے۔ اور تو یہ ہیں وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جب منگولوں کی حکومت، تاتاریوں کے جو حملے تھے نا، اس میں آپ کو بھی قید کر لیا گیا، وہیں پر ایک فوجی جرنیل نے آپ کو شہید کر دیا۔ دوسرے بزرگ جن کا نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقبال کے مرشد ہیں، حضرت اقبال کے پیر ہیں۔ جتنے بھی صوفی ہیں وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کریں تو وہ شاید وہ کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں ہی نہیں۔ آپ بھی پہلے باقاعدہ تصوف میں نہیں تھے، آپ کو بھی
किसी बाबे ने आकर बताया, वो वाक़या आप जानते हैं, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इन पर अपना रंग चढ़ा दिया। आप 1273 ईस्वी में आपकी वफ़ात है। आपने मसनवी शरीफ लिखी है, आप ख़ुद ही उसमें बताते हैं कि ये फ़ारसी का कुरान है। एक किताब आपने लिखी जो कि फ़लसफ़े पर है ग़ालिबन, फ़ीही मा फ़ीह, बड़ी पढ़ने वाली है। दीवान शम्स तबरेज़, ये भी आपने एक किताब लिखी, दीवान शम्स तबरेज़। तो हज़रत शम्स तबरेज़ की ज़्यादातर बातें हैं इसमें। आपका मज़ार मुबारक कहाँ पर है जी? हाँ जी, तुर्की कोनिया में है। दुनिया का वाहिद मज़ार है जहाँ पर जाने की भी टिकट है। आपके मज़ार के साथ एक और मज़ार भी है, वो अल्लामा इकबाल का है, ख्याली मज़ार वहाँ पर बनाया हुआ है। तुर्की वाले भी कहते हैं ये पीर की कब्र है और ये मुरीद की है। काफ़ी सालों का फ़र्क है। मौलाना रूम, आपने वसीयत क्या की? आपने फरमाया कि ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह से डरो। ज़ाहिर में तो सब डरते हैं ना, ज़ाहिर और बातिन में, ज़ाहरी तौर पर भी और पोशीदा तौर पर भी, जब आप अकेले हों तब भी अल्लाह से डरें। कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए और कम गुफ्तगू करनी चाहिए, ये आपने वसीयत की है। और फरमाते हैं कि गुनाह को छोड़ दो, और फरमाते हैं कि रोज़े से रहो, रात को क़याम करो, रात को ना क़याम करो। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, सब ने इस पर लिखा है, पंजाबी बुज़ुर्गों ने भी बड़ा लिखा है, उठ फरीदा सुतिया जा, हैं जी। ख्वाहिशात को छोड़ दो, अब फरमाते हैं ख्वाहिशात को छोड़ दो, जुल्म बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, कमीनों और आम लोगों की मजलिस तर्क कर दो और बुज़ुर्गों की मजलिस इख्तियार करो। बेहतर वो शख्स है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए वो बेहतर है। और बेहतर कलाम वो है जो थोड़ा हो और बामाना हो। ये थे हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद बहुत बड़ा नाम राज़ी। राज़ी के बारे में 2015 में मैंने एक जुमला सुना। एक मुफस्सिर थे, वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, अंग्रेज़ है, उसने ये कहा है कि जिस मज़हब में राज़ी जैसा बंदा मौजूद हो वो मज़हब झूठा नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, आप रियाज़ी दान थे, आप माहिर फ़ल्कियात थे, आप कुरान पाक के मुफस्सिर थे। 1210 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई और हर्रात यानी कि अफ़ग़ानिस्तान में आप रहे। वैसे आपने बड़े सफ़र किए, पैदाइश तो आपकी ईरान की है। तो आपने तफ़सीर कबीर लिखी जिसमें मुअतज़िला का और फ़लसफ़ियों का रद्द किया। उस दौर में इस तफ़सीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज मुफ्ती मोहम्मद ख़ान साहब, उन्होंने इसका उर्दू तर्जमा भी कर दिया है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आप ख़वारज़म में थे तो वहाँ से आपको हसद करने वालों ने वहाँ से निकाल दिया, तो फिर आप बुखारा चले गए, फिर आप समरकंद चले गए, फिर आप गज़नी चले गए और फिर पंजाब में आए और फिर यहाँ से होते हुए वापस हर्रात चले गए और वहाँ पर शेख़ुल इस्लाम के तौर पर आपने खिदमत सर अंजाम दी और वहीं आपकी वफ़ात हुई। चौथी मेरी पसंदीदा शख्सियत हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। मैं बहुत ज़्यादा इनको पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। 1111 ईस्वी की आपकी वफ़ात है। आप भी फ़लसफ़ी थे और फिर बाद में इन पर भी सूफ़ी का रंग चढ़ गया। तो आपने इहयाउल उलूम लिखी, एक किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस्लाम का सारा कंटेंट मिटा दिया जाए तो इहयाउल उलूम से दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। क्या बात है, हाँ जी। मुकाशिफ़तुल कुलूब आपने लिखी, कीमियाए सादत आपकी किताब है, मिनहाजुल आबिदीन। ये चार बुज़ुर्ग हैं जी जिनका ज़िक्र किया हज़रत इकबाल ने और कहा कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बन सकेंगे। फिर आप अत्तार भी नहीं हैं, फिर आप रूमी भी नहीं हैं, फिर आप राज़ी भी नहीं हैं और ग़ज़ाली भी नहीं हैं। कुछ बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो कुछ भी नहीं बन सकेंगे।
آپ فرماتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، بڑی ٹھنڈی ہوائیں تھیں یورپ کی، لندن کی، انگلستان کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ ویسے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہاں سے زیادہ سردی وہاں پر پڑتی ہے، اور جہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں پر لوگ عموماً اس وقت اٹھتے ہیں جب سورج نکل جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، یعنی بڑی زیادہ ٹھنڈک تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہتے ہیں میں تو لندن میں بھی جلدی اٹھتا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے ہمیں بھی جلدی اٹھنا چاہیے۔ یہ جوانوں کے لیے وہ کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ صبح اٹھ کر بھی کیا کریں؟ کچھ مقصد تو ہونا چاہیے نا کہ صبح اٹھ کر کرنا کیا ہے۔ وہ اگر تہجد کے وقت یا فجر کے وقت ہی چلیں اٹھ جائے بندہ، کرے کیا؟ وہ آہو نالا کرے، آہو فریاد کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اسی جگہ پر نا ایک پروگرام ہوا تھا ہمارا، ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کے کارندوں نے، مشیروں نے نا ابلیس کو بتایا کہ ہمیں نا مارکسیت سے خطرہ ہے، ہمیں اشتراکی نظام سے خطرہ ہے، ہمیں کیپٹلزم سے خطرہ ہے، ہمیں فلاں مذہب سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جو بڑا ابلیس تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے خطرہ کس سے ہے، وہ تجھے میں بتاتا ہوں خطرہ کس سے ہے۔ وہ اس کے دو شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے، اقبال اس کو شاعری میں بیان کرتے ہیں کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی اس امت سے ہے اگر مجھ کو خطر یعنی خطرہ ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، جس کی خاک میں جس کی سوا جسے کہتے ہیں، جس کی خاک میں ابھی تک وہ آرزو کی شمع جو ہے نا وہ روشن ہے، وہ چنگاری ابھی تک نا روشن ہے، آرزو کی، امید کی، وہ ابھی تک اس کے اندر روشن ہے۔ تو اس لیے مجھے اس سے خطرہ ہے، اس امت سے۔ آگے کہتا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، خال خال بہت کم، غور سے سنیے گا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جو رو کر نا صبح اٹھ کر رو لیتے ہیں اور اپنے دل کا سارا غبار اتار لیتے ہیں، اشک اور نالا اور فریاد اور آہ کر لیتے ہیں اور اس سے وضو کر لیتے ہیں، تو مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے تو وہ خال خال بڑے تھوڑے ہیں لیکن ان سے خطرہ ہے، وہ اس دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیں گے۔ ابلیس بھی جانتا ہے کہ مجھے خطرہ کن سے ہے اور میں نے کن سے ڈرنا ہے۔ اس نے کہا تھا نا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو تباہ برباد کر دوں گا، بھٹکا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو یا اللہ تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلنا۔ وہ یہ لوگ ہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ تو کبھی کیجئے اشک سحرگاہی سے وضو، آپ کو مزہ آئے۔ اب تو ویسے بھی راتیں بھی لمبی ہیں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پورے مشرقی نظام میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مشرق کو بہت برا جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو مشرق کو بہت اچھا جانتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ مغرب کو کچھ لوگ اچھا جانتے ہیں اور کچھ لوگ برا جانتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو اقبال نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، تو وہ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا۔ اقبال کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں جہاں سے بھی جو بھی اچھی بات ملے نا وہ لے لینی چاہیے، وہ جہاں سے بھی ملے، چاہے مشرق سے ملے چاہے مغرب سے ملے۔ لیکن ان کا کلام جو تھا ڈائریکٹ وہ مشرق کے لیے تھا، لکھا انہوں نے پوری دنیا کے لیے ہے، وہ سمجھاتے ہمیں ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر،
مشرق سے بیزار نہ ہو. تو روشن خیال ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ روشن خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، روشن خیالی اچھی چیز ہے، لیکن مشرق سے بیزار تو نہ ہو، اور نہ مغرب سے حذر کر، نہ مغرب سے دور بھاگ. مغرب کے بارے میں تو اقبال نے ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ یہ مغرب جو ہے نا، یہ جس ڈگر پر چلا ہوا ہے نا، یہ خود اسی کے ساتھ ہی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. ان کی جو فحاشی ہے، عریانی ہے، اور ان کی مادہ پرستی ہے، اس پر اقبال بہت بولے ہیں. ان کا وہ غلط ہے، اسی وجہ سے ایک دن مغرب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. بس فطرت کا اشارہ ہے، یعنی کہ فطرت بھی نیچر بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے. ہر شب کو سحر کر سے مراد یعنی کہ اس جاہلیت کے جو اندھیرے میں لوگ ہیں نا، اس کو سحر کر یعنی کہ روشنی، علم کی روشنی کو آگے لیا، یہ بھی مراد ہے. اقبال عالم تخیلات میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اور ان سے انہوں نے چند ایک سوال کیے، اور بڑے زبردست سوال ہیں. اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے بڑا پیارا دیا تھا. سوئے گردوں کیا مطلب؟ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، یعنی کہ آسمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. سوئے گردوں نالہ شبگیر کا بھیجے سفیر. نالہ آہوزاری کو کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونا. تو شبگیر کا بھیجے سفیر یعنی کہ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو آسمان کی طرف بھیجو. یہ زندگی کی حقیقت میں حضرت خضر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. سوئے گردوں نالہ شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کریں. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. شبستان وجود لرز جاتا ہے، کانپ جاتی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. کہتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، رات، آدھی رات کا ذکر، اور یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ان سے تیری خودداری نہیں بنتی، خود ہی نہیں بنتی، تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری. اقبال کہتے ہیں عجب نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ میری گفتگو تجھے ایسے لگ رہی ہے کہ بڑی عجیب سی ہے اور فلسفیانہ گفتگو اور ایسی لگ رہی ہے تجھے. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر صبح کو یعنی کہ صبح کی روشنی کو فروغ نہیں دے سکتی نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر تجھے صبح جگا نہیں سکتی تو اقبال کا یہ جو صبح جگانے کا مطلب ہے نا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سویا ہوا مسلمان جاگ پڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خوابگاہوں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر مومنوں کی شان دیکھیے کہ کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں اپنی خوابگاہوں سے. اور پورا سورہ مزمل کا اگر آپ مضمون پہلے رکوع کا پڑھیں نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے اپنے محبوب سے. اس میں پورا وہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا ہے. ہاں ایک بات ضرور کروں گا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن کے وقت تو بڑے بندے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو اور بھی کام ہوتے ہیں لوگوں کے، ہاں رات ہی ہمارے پاس آ جایا کریں اور ہماری بات ہمارے ساتھ کیا کریں باتیں. قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ اپنی خوابگاہوں سے الگ رہے، وہ کہاں ہیں. اچھا پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ کچھ لوگ ہوں گے، خال ہوں گے. اقبال نے خال وہاں سے لیا، تو وہ پھر ہاتھ کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے ہم ہیں. تو کہا جائے گا آ جاؤ بھائی ادھر سائڈ پر ہو جاؤ. ان کو سائڈ پر اعزازی طور پر سائڈ پر کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جاؤ آپ کا حساب ہی نہیں لیتے، جاؤ آپ بغیر حساب جنت میں جاؤ. حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آ جاتی ہے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. ہے کوئی مانگنے والا؟
पिछली राती रहमत रब दी देवे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाज़ा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई, फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सहरी के वक्त में न बरकत रख दे। तो अब मुझे बताएं कि आप उस वक्त अगर जाग कर काम करेंगे तो उसमें कितनी बरकत होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा एक लाइफस्टाइल उसी तरह का बनाया जाए। जो बंदा 1 बजे सोएगा कैसे उठेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि जो सहाबा कराम करते थे कि इशा पढ़कर सो जाते थे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की मैंने बात सुनी, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है ना, ये जो सूरज की किरण है ना सुबह के वक्त वाली, वो जगाने वाली है, उसमें जो शुआएँ हैं ना वो जगाती हैं, और जो मगरिब के वक्त वाली शुआएँ हैं ना वो डिम लाइट्स सूरज की, ये सुलाती हैं। ये सुलाने के लिए हैं, फितरी तौर पर नींद लाने के लिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल उठाते हैं और इशा के बाद देखते हैं ना तो वो जगाने वाली लाइट्स होती हैं स्क्रीन में, वो तो हमें जगाती हैं, नींद नहीं आने देती। फिर कहाँ से आए हमें नींद? जब हम रात के वक्त फ़ास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो फिर तो हमें जागना पड़ेगा ना उसको हज़म करने के लिए। हमें लाइफस्टाइल ऐसा बनाना होगा कि जिसकी वजह से हमें जल्दी नींद आए, हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। अपनी ख़ुद एतमादी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर बेआरामी में मुब्तला किया जाए। ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, कौन कहता है आसान है? बड़ा मुश्किल है। ये तभी होगा जब आपकी विल पावर होगी, जब आप कहेंगे कि ये लो बिस्तर, जब आपके जहन में कोई मकसद होगा फिर ही आप उठ पाएंगे ना, वरना नहीं होगा। दुनिया के तमाम अजीम लोग अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर बेआरामी में मुब्तला रखते थे। किसी का नाम ले लें, किसी शोबे में कोई अजीम आदमी है ना, उसका नाम लें आप, वो बेआरामी में मुब्तला रहता था। आप कहें कि सुकून भी आ जाए और काम भी हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा, फिर वही भेड़ चाल ही होगी। वो आए थे ना एक बुज़ुर्ग बादशाह के दरबार में, बादशाह ने पूछा था महल में, उन्होंने कहा कि बाबा बहलोल कैसे आए हो? उन्होंने कहा यार मैं इधर ऊँट ढूंढने आया हूँ अपना महल में। कहा बाबा ऊँट और महल क्या बात करते हो? कहा अगर ऊँट इधर नहीं मिल सकता ना तो खुदा भी इन मखमल के बिस्तरों में नहीं मिल सकता। बेआरामी ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। सेहत भी ठीक रह सकती है, सुबह जल्दी उठने से दिमाग भी ठीक रह सकता है, इंसान खूबसूरत रहेगा और इंसान के अंदर डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सुबह को जल्दी उठा जाए। एक दो शेर, उठ फरीदा सुतिया जाग, झाड़ू दे मसीत, तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। तेरी परीत, तेरी दोस्ती, तेरी फ्रेंडशिप उसके साथ है जो सोता ही नहीं है, तो तू भी ना सो, उठ डाढ़े नाल परीत। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोर ते ठग जागदा, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारिस मियाँ सब सौ जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। बहुत शुक्रिया जी।